السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر تحلیل سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ کا ویکینڈ اچھا گزر رہا ہوگا۔ دسمبر چڑھ چکا، سال کا آخری مہینہ ہے، بہت ساری یادیں آپ کے دل میں اس گزرے سال کی 2023 کی آ رہی ہوں گی، اور نئے سال 2024 کے بارے میں بہت سارے خیالات اور بہت سارے مقاصد اور بہت ساری سوچ پہلے سے کچھ پال رکھی ہوں گی، ارادے امیدیں مان رکھی ہوں گی۔ تو بہترین بات ہے اچھی سوچ اور امید کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا اور وقت کو گزارنا۔ بہرحال جو کچھ ہم گزر چکا اس سے سیکھنا بھی ضروری ہے، اور آنے والی نسلوں کو سکھانا بھی ضروری ہے۔ آج ہم کا موضوع شروع کرنے سے پہلے، جو کہ یقینی طور پر ذہنی مسائل اور خاص طور پر ڈپریشن سے متعلق ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کیونکہ اس میں جو مفید معلومات ہیں وہ آپ تک بھی نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے پہنچیں۔ اگر سبسکرپشن اور بیل آئیکن آن ہوگا اور دوسروں تک بھی آپ شیئر کر کے ان کے وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی، تو ڈپریشن آج کے دور میں، اس مادی دور میں، یا اس 2023-24 کے دور میں، ہم 21ویں صدی میں کیوں اتنا زیادہ ہم اس کا شکار ہیں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ تو رشتوں میں کمزوری آ چکی ہے۔ وہ اعتماد، وہ اعتقاد، وہ یقین نہیں رہا۔ وہ ہم کو اس لوگوں پر، انسانوں پر، انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ ہی جھگڑ رہی ہے، اور پھر بہت سارے مادی، مالی، معاشی مسائل اس طرح کے پوری ایک ایجنڈا کے تحت کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل بیٹھنے کا بہانے نہیں ڈھونڈ پاتے۔ کاروباری اوقات بہت لمبے ہو چکے، جابز جو ہیں، جو لوگ ملازمتیں کرتے ہیں وہ بہت لمبے گھنٹوں کی ہو گئی، جبکہ ہمیں اپنے بڑوں کی یاد ہے صبح کو گئے اور دوپہر کو واپسی ہوا کرتی تھی، بینک بھی بند ہو جایا کرتے تھے، لوگوں کے پاس کافی وقت ہوا کرتا تھا فطرت کے ساتھ ہمکنار ہونے میں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں، عزیز و اقربا کے پاس جا کے ان کی دلجوئی کرنے میں، ان کی باتیں سننے میں، تو ہر طرح کا معاملات چلتے رہتے تھے۔ آج کے وقت انسان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ پھر یہ جو ماڈرن گیجٹس آ چکے ہیں، اسمارٹ فونز، موبائل، لیپ ٹاپس، اور نیٹ فلکس اور امیزون پرائم اور یوٹیوب اور سب کچھ جو ہے، سوشل میڈیا، ان سب نے مل کے ہم لوگوں کو جکڑ لیا ہے کہ ہم وہ فارغ وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سکرینز کے سامنے بیٹھ کے، یا ان پہ ہم یا کچھ دیکھتے رہیں، یا ہم سنتے رہیں، یا اپنی مرضی کی چیزیں کچھ بناتے کرتے رہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک وجہ بن گئی کہ ہم نے پھولوں، پودوں، پتوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا۔ ہم نے باغوں میں اور سردیوں کی دوپہروں میں بیٹھ کے اس سکون کو، عافیت کو، جو سورج کی حدت اور گرمی وہ پہنچاتی ہے، اس کو ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا۔ ہم نے قدرت کے نظاروں کو، درختوں کی نشو و نما کو، پھولوں کی افزائش کو، اور بہت سی خوبصورت چیزوں سے ہم دور ہو گئے۔ ہم لوگوں نے اسی لیے آج کل جو ماڈرن گھر ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں لان نہیں ہوتے، گارڈنز نہیں بنائے جاتے۔ پرانے گھروں میں لازمی کچھ نہ کچھ قطعہ، تھوڑا سا حصہ چھوڑ کے وہاں پھلواریاں لگائے جاتے تھے، کیاریاں بنائی جاتی تھیں، گملے رکھ کے ان میں پودے لگانے کا رواج بہت تھا۔ فطرت سے ہم کنار ہونے کی خواہش انسان کے اندر ہمیشہ سے موجود ہے۔ آج لوگ مصنوعی چیزوں کے ذریعے، مصنوعی پودوں، پھولوں، پھلوں، اور گھاس بھی مصنوعی آ گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ گھاس بھی مصنوعی ہم لگا کے، رکھ کے، بچھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سبزہ اور فطرت کے قریب ہو گئے، حالانکہ نہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، نہ سکون ملتا ہے۔ ڈپریشن کی جہاں تک بات ہو رہی ہے، اور ذہنی تناؤ اور مختلف ذہنی مسائل جو کہ بہت بڑھ چکے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہم نے فطرت سے دوری اختیار کر لی۔ نہ ہمارے پاس چہل قدمی کا وقت ہے، نہ وہ کھلی فضا میں جا کے تازہ ہوا میں سانس لینے کی اور وہ مشقیں کرنے کا وقت ہے، نہ پارکوں میں بینچوں میں بیٹھ کے گپ شپ کرنے کا دوست احباب کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ پکنک منانے، کہیں شہر کے اندر ہی کسی جگہ جا کے اس کا رواج ختم ہو گیا، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کیا جانا باہر، چلو کچھ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، کچھ فلاح کر لیتے ہیں، کسی بند شاپنگ مال میں گھسنا ہم پسند کرتے ہیں، ہم ریسٹورانٹس وغیرہ پہ جا کے کھانا پینا ہمارے لیے اولین ترجیح بن گئی۔ لیکن انسان سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، لوگ جو ہے، جو آج کل ہر کوئی ایک دوسرے کو، پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وقت بھی ہوتا تھا، ان کی باتیں سننے اور اپنے کہنے کا وقت ہوتا تھا، اور وہ کہنے سننے میں بہت سا دل کا آرام، جس کو کتھارسس کہا جاتا تھا، وہ ہو جایا کرتا تھا۔ آج کا انسان بہت یقینی طور پہ مجبور اور معذور ہو چکا ہے کہ اول تو اس کے پاس کہنے اور سننے کے لیے لوگ نہیں ہیں، اور اگر اس کے ارد گرد اس کے گھر والے، اہل خانہ، دوست، پڑوسی سب موجود بھی ہیں
تو کوئی اس کی بات سننے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے، نہ کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ دوسرے کے جوتوں میں گھس کے اس کی جگہ پہ رہ کے سوچ سکے کہ اگلا انسان کیوں اتنی تکلیف میں ہے اور کیا اس کو مشکل ہے، کیوں وہ اتنا پریشان، دکھی اور مایوس کن باتیں کرتا ہے اور کیا وجہ ہے۔ اسی لیے خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، اسی لیے ذہنی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ان کے پاس لائننس میں لگی ہوئی ہیں، ہر طرح کے، حتیٰ کہ پڑھے لکھے اور باشعور لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو انسان کا انسان سے رابطہ کٹ گیا، اور جن لوگوں کے اوپر ہم بہت زیادہ تنقید کرنے لگ گئے ہیں، ہم کرٹیسائز کرنے لگ گئے ہیں، ہم بہت زیادہ جج کرنے لگ گئے ہیں دوسرے لوگوں کی حرکات و سکنات، بات چیت، اور ہمارے اندر شک وہم بہت بڑھ گئے ہیں کہ موبائل، لیپ ٹاپ پہ، یہ فلان چیز پہ یہ جو بندہ ہے، یہ بندی ہے، جو بھی ہے، آدمی عورت، یہ کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ ضرور دور بیٹھے کچھ کر رہا ہے یا کچھ اس کا وہ ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں شک اور وہم میں اتنے مبتلا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں اور بہتر کرنے میں اور اپنی بھلائی اور اپنی سچائی جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا المیہ یہ ہو گیا کہ جو کوئی چند گنتی کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ مختلف وقتوں میں، اوقات میں موجود ہوتے ہیں، ہم انہیں بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لینا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بیکار ہیں، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو چلو ان سے باتیں نہیں کرتے، ان کو ہم جائزہ لیتے ہیں، ان کا احتساب کرتے ہیں۔ اس احتساب کے عمل میں بہت سارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بہت ساری آزمائشیں انسان پہ اتر رہی ہیں، وارد ہو رہی ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کتنی آسانی سے ہم دوسروں کے بارے میں بڑے بڑے بہت گہرے کمنٹ کر دیتے ہیں، اپنے ہی گھر کے افراد کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہم برائے تنقید اور منفی سوچ رکھنے لگ گئے ہیں۔ ہم مثبت سوچ نہیں رکھتے۔ کوئی انسان ہمارے ساتھ اچھا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہنس بول لیتا ہے، بات کرتا ہے، اور اگر ہمیں وقت دے رہا ہے، ہمارے ارد گرد موجود ہے، تو یہ بہت بڑی عافیت ہے۔ یقین مانیے آج کے دور میں بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اہل خانہ آپ کے پاس موجود ہو، لیکن اس بات کو بجائے اپنے لیے خوشی اور سکون کا باعث بنانے کے، کچھ لوگ اس بات پہ بھی مجھ سے رہتے ہیں کہ ان کو وہ جو ہمارے پاس ہے وہ تو کیوں ہے، یہ کچھ کر کیوں نہیں رہے، ان کی زندگی میں ترقی و کامیابی کی وہ منازل کیوں نہیں ہے جو ہم دوسروں کے بارے میں سنتے ہیں۔ پھر ان کا موازنہ شروع ہو جاتا ہے دوسرے رشتہ داروں، دوستوں، سارے سماج کے ساتھ، اور یہ معاشرتی المیہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی چکر میں ہم اتنی زیادہ شک و وہم وسوسے کا شکار ہیں کہ ہم نفسیاتی امراض اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ ہمارا بہت سے ڈپریشن کی وجہ دوسرے لوگ نہیں ہوتے، وہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں منفی سوچتے ہیں۔ ہم جب منفی سوچتے ہیں تو ہمیں ہر چیز لگتا ہے کہ بہت مشکوک اور منفی لگتی ہے۔ کاش کہ ہمارے درمیان ابھی یہ خواہش ابھر آئے کہ ہم نے مثبت سوچ پالنی ہے، انسانیت اور آدمیت کا احترام کرنا ہے، دوسرے کو سپیس دینی ہے۔ ہر انسان کو ایک سانس لینے کے لیے، ایک کچھ وقت اپنی ذات کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، جو اس کو پرسنل سپیس مغرب والے بولتے ہیں۔ یہ یقین مانیے بہت ضروری ہے۔ پرانے وقتوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بھی ایسے وقت ہوا کرتے تھے ہمارے بڑوں کے پاس، جہاں وہ کہیں کسی باغ میں، باغیچے میں، درخت تلے ڈھول لگا کے کسی طرح کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور واپس آنے پہ ان سے ہر وقت پوچھ گچھ نہیں ہوا کرتی تھی کہ تم کہاں گئے، کیوں گئے، کس لیے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کچھ خط لکھ رہے ہیں، کسی کا خط آیا ہے، کسی کا گیا ہے، کسی کے لیے کارڈ آیا ہے، تو بڑا ایک پرائیویسی کا اور احترام کیا جاتا ہے، دوسرے کی سپیس کا احترام کیا جاتا تھا کہ یہ فلاں انسان کا، فلاں شخص کے لیے آیا ہوا چٹھی ہے، خط ہے، یہ کارڈ ہے، یہ وہ ہی کھولے گا، اس کا دل چاہے تو وہ دکھا دے، نہیں تو نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے بڑے جو تھے وہ ان معاملوں میں بہت معاملہ فہم اور بہت عقل مند تھے۔ آج کل ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کو کسی بھی طرح ہیک کر کے، کوئی ٹریک کر کے، کوئی کسی بھی طریقے سے ہم دوسرے کا ڈیٹا چوری کر کے، اس کی سوشل میڈیا ساری ایکٹیویٹیز چیک کر لیں، اس کی کال لاگس چیک کر لیں، ہم سب کچھ کر لیں، اس کے باوجود ملتا کچھ نہیں ہے۔ انسان خود ہی تکلیف میں جاتا ہے۔ اگر کچھ غلط، کچھ منفی، کچھ مبہم، کوئی بہام میں ڈالنے والی، کوئی وسوسے شک میں ڈالنے والی چیز مل جاتی ہے تو تکلیف کس کو ہے؟ اس انسان کو جو کھوج میں ہے۔ تو ہمیں اگر ہم دوسروں کو پرسنل سپیس دینا شروع کر دیں تو ہمیں بھی ملنی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے لیے وقت خود بخود اگلا انسان خوشی سے دینا شروع کر دے گا، بجائے سے کہ وہ ابھی جو ہماری موجودگی سے چڑھنے لگ گیا ہے اور ہمارے پاس پیٹرن سے کترانا شروع ہو گیا ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ اور ڈپریشن کی یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو طاری کر رکھا ہے، جس میں ہماری معاشرتی زندگی بھی ہے، ہماری اپنی گھریلو زندگیاں بھی ہیں، ہمارے رشتے ہیں، تعلقات ہیں، اور پھر اس کے بعد ان میں کیوں ہمارے فلاں نے اس طرح میری بات کا اس طرح جواب کیوں دیا، فلاں نے مسکرا کے کیوں نہیں بات کی، فلاں نے مجھے اہمیت کیوں نہیں دی، اس پارٹی میں، اس دعوت میں مجھے اتنا زیادہ اگنور کیوں کیا گیا، اور یہ کیوں اور کیا کس لیے، اس چیز نے انسان کو بہت زیادہ کھوج میں ڈال دیا ہے۔ اور
اور یہ بالاتفاق راستہ نکلتا ہے ذہنی مسائل کی طرف، تناؤ، بہت زیادہ سٹریس، بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف۔ ہم لوگوں نے اپنے لیے بہت سارے ڈپریشن کے اور تکلیف کے، اپنے اذیت کے خود راستے تلاش کر لیے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی کھل کے ہنسیں، دوسروں کو ہنسنے کا موقع دیں، ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کریں، بات چیت کریں، کتابیں پڑھیں۔ پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ضرور آپ جب موقع ملے آپ پھولوں پودوں کیاریوں میں آپ واک کریں، آپ کے گھر کے قریب کو پارک ہے تو وہاں چلے جائیں، کسی بڑے اکٹھا فیملی ری یونین کر لیں، اور اس کے علاوہ اپنے گھر میں ہو سکے گملوں میں، بوتلوں میں کیاریاں ہیں بن سکتی ہیں تو کیاریاں بنا کے پودے لگائیں، سبزیاں اگائیں، پھول لگائیں، درختوں کو، بادلوں، پہاڑوں، پھولوں، پھلوں کو، ٹھنڈی ہواؤں کو، یہ سردیوں کے موسم کو، بہار کے، گرمیوں، خزاں، سب موسموں کو، پتوں، درختوں کو اور پھولوں کو دیکھ کے خوش ہوں، محظوظ ہوں، اور زندگی میں اپنے لیے بھی آزادی کے راستے کھولیں، اپنے ذہن کو بھی کھولیں اور دوسروں کے لیے بھی سوچ اور ذہن کو کھولیں گے تو یقینی طور پہ ہمیں بہت مثبت اور بہت گرمجوشی کے ساتھ ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، کیونکہ ہر انسان آج کل شاید بہت زیادہ الجھا ہوا ہے، پریشان ہے اور گھٹن کا شکار ہے۔ تو اس گھٹن کو دور کرنے میں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس گھٹن اور اس آزمائش میں اضافے کا باعث بننا چاہیے۔ اسی نوٹ پہ جلد پھر ملتے ہیں، اسی کو آگے لے کے چلیں گے، اسی بات کو۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور جلد ملتے ہیں، بہت شکریہ۔